حفظ و ناظرہ کورس کی الحمدللہ 30 کلاسیں مکمل ہو چکی ہیں اور ان 30 کلاسوں میں سورہ یاسین شریف مکمل اور سورۃ الرحمن کی 34 آیات کو پڑھ چکے ہیں، اور 30 کلاسیں مکمل ہونے پر تجوید کے قواعد میں سے ایسے 2 قواعد کی دہرائی کریں گے کہ ان 2 قاعدوں کے ذریعے قرآن پاک کی ہزاروں آیات میں وقف کیا جاتا ہے۔ تو ان دونوں قاعدوں کو اچھی طرح سے یاد کر لیجیے گا تاکہ آپ کے پڑھنے میں مزید بہتری آ سکے۔ اور وہ دونوں قاعدے یہ ہیں: نمبر 1 مد عارض، نمبر 2 مد لین عارض۔ ان دونوں قاعدوں کو اچھی طرح سمجھ کر یاد کر لیجیے گا، کیونکہ ان دونوں قاعدوں کی بنیاد پر قرآن پاک کی ہزاروں آیات میں وقف کیا جاتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے مد عارض۔ مد عارض کیا ہے اس کی وضاحت یہاں پر کی گئی۔ حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو تو مد عارض ہوگا۔ یہاں پر لکھا ہے حروف مدہ کے بارے میں آپ کو پہلے ہی معلوم ہے۔ یہاں پر لکھا ہے عارضی سکون کا مطلب یہ ہے، یہاں پر دیکھیں لکھا ہے عارضی سکون یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے۔ عارضی سکون یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے، جیسے آپ یہاں پر دیکھیں کہ اس آیت کو پڑھتے ہوئے جب یہاں پر وقف کریں گے تو وقف کی حالت میں نون کے اوپر جو زبر ہے اس زبر کو نہیں پڑھیں گے، بلکہ وقف میں نون کو ساکن پڑھیں گے۔ تو جب وقف میں نون کو ساکن پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ نون کو عارضی طور پر ساکن کر دیا۔ تو جب نون کو عارضی طور پر ساکن کریں گے تو اسی کو عارضی سکون کہیں گے۔ تو یہاں پر یہ جو لکھا ہے عارضی سکون، یقیناً آپ کو عارضی سکون کے بارے میں معلوم ہو چکا۔ یہ جو قاعدہ آپ نے پڑھا، اب اس کے مطلب کو سمجھیں گے۔ حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو تو مد عارض ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہاں پر آپ دیکھیں اس لفظ میں یہاں پر یہ یا کے اوپر جزم ہے، یہ یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، لہٰذا یہ یا مدہ ہوا۔ جب اس لفظ میں وقف کریں گے تو نون کو عارضی طور پر ساکن کر دیں گے، یعنی یہاں پر عارضی سکون ہوگا۔ تو یا مدہ کے بعد جب عارضی سکون ہوگا تو یہاں پر مد عارض کا قاعدہ ہوگا۔ مد عارض کسے کہتے ہیں یقیناً یہ آپ کو معلوم ہو چکا۔ اب یہاں پر دیکھیں لکھا ہے مد لین عارض۔ حروف لین کے بعد عارضی سکون ہو تو مد لین عارض ہوگا۔ یہاں پر لکھا ہے حروف لین، یہاں پر لکھا ہے حروف لین 2 ہیں، واو یا۔ واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوگا۔ جیسے یہاں پر دیکھیں یہ واو ساکن سے پہلے زبر ہے، لہٰذا یہ واو لین ہے۔ یہاں پر لکھا ہے یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوگا۔ جیسے یہاں پر یہ یا ساکن سے پہلے زبر ہے، لہٰذا یہ یا لین ہے۔ تو یہاں پر لکھا ہے حروف لین، یقیناً آپ کو حروف لین کا بھی معلوم ہے کہ حروف لین 2 ہیں۔ تو یہ جو قاعدہ ہے اب اس کے مطلب کو سمجھیں گے۔ حروف لین کے بعد عارضی سکون ہو تو مد لین عارض ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ جو لفظ ہے یہ لفظ ہے قریشن۔ اس لفظ میں آپ یہاں پر دیکھیں یہ یا کے اوپر جزم ہے، یہ یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے۔ جب یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یہ یا لین ہے۔ اور اس لفظ میں جب آپ یہاں پر شین پر وقف کریں گے تو شین کے نیچے جو 2 زیر ہیں ان 2 زیر کو نہیں پڑھیں گے، بلکہ شین کو ساکن کر دیں گے۔ جب شین کو ساکن کریں گے تو یہ عارضی سکون ہوگا۔ تو یا لین کے بعد جب عارضی سکون ہو تو مد لین عارض ہوگا۔ تو یہاں پر یہ جو لکھا ہے حروف لین کے بعد عارضی سکون ہو تو مد لین عارض ہوگا، اس کا مطلب یقیناً آپ کو سمجھ میں آیا کہ حروف لین جو 2 ہیں، واو اور یا، ان دونوں حروف لین کے بعد اگر عارضی سکون آ جائے تو مد لین عارض ہوگا۔ مد عارض اور مد لین عارض کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہو چکا، لیکن انہیں پڑھیں کہ کس طرح، اب اس کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے مد عارض اور مد لین عارض کو 1، 2 یا 3 الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر مد عارض یا مد لین عارض کا قاعدہ ہوگا وہاں پر پڑھنے والے کو اختیار ہے کہ چاہے وہ ایک الف، چاہے دو الف، چاہے تین الف کی مقدار کھینچ کر پڑھے۔ جیسے اگر کسی نے اس آیت کو پڑھنا شروع کیا اور یہاں پر جب پہنچیں گے اور وقف کریں گے تو یہاں پر کیونکہ مد عارض کا قاعدہ ہوگا تو پڑھنے والے کو اختیار ہوگا کہ چاہے وہ ایک الف، چاہے دو الف، چاہے تین الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھے۔ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ تو یہاں پر جب پہنچیں گے تو چاہے ایک الف، چاہے دو الف، چاہے تین الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں۔ اسی طرح اس آیت کو جب پڑھیں گے تو یہاں پر بھی کیونکہ مد لین عارض کا قاعدہ ہوگا تو یہاں پر بھی اختیار ہوگا کہ چاہے ایک الف، چاہے دو الف، چاہے تین الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ ان دونوں قاعدوں کو اچھی طرح یاد کر لیجیے گا تاکہ قرآن پاک کی ہزاروں آیات میں وقف کرنا آپ کا مزید بہتر ہو سکے۔